کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ صحیح بات۔ قریب کا کیسی عبادت کرتے ہو تم؟ ہاں، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، میرا نام ہے دیکشا۔ تو گائز آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے والے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، مفتی سلمان نجری صاحب کا ویڈیو ہے۔ اس کا نام ہے اللہ انسانوں سے کتنا قریب ہے۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہے گائز، مطلب اس میں پتہ لگے گا کیسے انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ انسانوں سے اتنا قریب کیوں، کیونکہ آبویس ہے یار، قریب تو ہونا ہی بنتا ہے ان کا، کیونکہ اگر وہ قریب نہیں رہیں گے تو مطلب کیسے کرپائیں برسیں گی، کیسے ان کا یہ رہے گا، کیا بولتے ہیں، ان کی رحمت رہے گی۔ تو دیکھ لیتے ہیں کیا سب ہے اس ویڈیو میں۔ امید ہے گائز آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے، لیٹس پلے۔ اب بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا قرآن پاک میں وہ ہے کہاں، یہ بھی تو آتی ہے بات کہ اللہ اللہ کہتے ہیں ہم، وہ اللہ ہے کہاں؟ اچھا، تو دوسرے پاری کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ صحیح بات ہے۔ قریب کا مطلب کیا ہے، یہ اب اللہ اس کے رسول ہی تشریح کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یا ہاتھ کے قریب ہے، پیر کے قریب ہے، سر کے قریب ہے، یہاں کے قریب ہے، لیکن اللہ نے اتنا فرمایا قریب ہے۔ قریب ہے کا مطلب ہے آپ سمجھ لو کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے قریب، عربی میں کیسا ہے، جیسے زیادہ ہے، زیادہ اور اس سے بھی زیادہ بولنا ہے تو افعالو کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کثیر ہے اور اس زیادہ بولنا ہے تو اکثر بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کثیر ہے اس کا زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے تو کیا کریں گے، اکثر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر میں قریب ہے، میں قریب ہوں آپ کے فرما دیں، اور ایک دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اقرب ایک ہے قریب اور ایک اقرب، بہت زیادہ قریب ہو تو اس کو اقرب کہیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب۔ او بھائی صاحب، شہرگ جو انسان کی اگر وہ ایک آن کے لیے رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہے، وہ جتنی قریب ہے تم سے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ اب اس سے زیادہ قریب ہے تو اب وہ کہاں ہے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے کہ وہ بہت قریب ہے۔ اللہ قریب ہے، جسم و جسمانیت اور مکان و مکانیت سے پاک ہے۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے گا، وہ کیا صرف اوپر والا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کو صرف اوپر والا کہنا، اللہ تو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، صحیح بات وہ ہے، ہر شے کا مالک ہے۔ اس کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کی بزرگی کو زیب دیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ عز و جل ہے، یہ تمام الفاظ ہیں۔ بزرگ و برتر خدا، نہایت پاک مولا، یہ تمام الفاظ کے ساتھ اسے پکارا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے میرے عزیزو کہ جیسے اس کی 99 صفات ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لینا کبھی اس کی صفات میں کیا کیا ہے۔ اگر میں وہ بیان کروں تو طویل بات ہو جائے گی۔ اکثر قرآن پاک کے شروع میں صفات بھی لکھی جاتی تھیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور۔ یہ تمام جو اسماء حسنہ ہیں ہر ایک کا ایک ایک میننگ ہے۔ رحمان رحم کرنے والا، مالک تمام چیزوں کی ملکیت رکھنے والا، خالق پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، حکیم حکمت والا، عدل انصاف کرنے والا، معز عزت والا، مذل ذلت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا۔ یہ تمام صفات کا وہی مالک ہے۔ اس اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہوگا آپ کو۔
اب بات سمجھ میں آ گئی. یہودیوں جیسا نہ تسلیم کریں, عیسائیوں جیسا نہ مانیں, اور نہ ہی دوسرے ہندوؤں جیسا کہ وہ اپنے خدا کے لیے کیا کیا مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بعض قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے لیے جو عقائد رکھے نا, وہ میں بتاؤں تو اپنے خاندان کے لیے بھی آپ برداشت نہیں کریں گے. ہاں, کتابوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھار, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ان قوموں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو خدا بھی کہتے ہیں, اس کی عبادت بھی کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کبھی اس کو فلاں عورت پر پیار آیا تو وہ نیچے اتر آیا اور اس کو بھگا کر لے گیا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کے بارے میں تم یہ یقین رکھتے ہو؟ وہ کیسا خدا ہے؟ خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مناظرہ ہوا تھا نا. بتوں کی پوجا کرنے والے پورے گاؤں میں تھے, آپ نے بتوں کو ختم کیا, تو پھر آپ کو بلا کر کے طلب کیا گیا یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے کیا ہے. وہ اپنی جانب مراد لے رہے تھے اور ایک بڑے بت کو چھوڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا ان کے بڑے نے, مطلب ان کا جو بڑا خدا ہے, اس نے سارے چھوٹوں کو مار ڈالا کہ میں اکیلا ہی اب راج کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے, ایک تو موجود ہے نا, باقی سب کٹے پٹے ہیں, ایک تو موجود ہے, ایک بڑا ابھی بھی بچا ہوا ہے, اس سے پوچھ لو, باقی تمہارے چھوٹے گنڈوں کو کس نے مارا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے, کہنے لگے کیا ہم اس سے بات کریں گے؟ وہ بولے گا, وہ کیسے بتائے گا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اف لکم, افسوس ہے تم پر, تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں دے سکتا, نقصان بھی نہیں دے سکتا. کیسی عبادت کرتے ہو تم؟ ہاں, ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں, میں معذور ہوں تو مجھے صحت بھی وہی دیتا ہے, میں اگر بھوکا ہوں تو مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے, ننگا ہوں تو لباس بھی وہی دیتا ہے, میں اس کی زمین پر چلوں تو میری ہواؤں کا انتظام بھی وہی کرتا ہے. میں نے اس خدا کو سب سے برتر و بالا مانا ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں, اپنی قسمت پر قربان جاؤ کہ جس دن تم دنیا میں آئے تھے نا, اس دن پہلے ہی تمہارے کان میں کہا تھا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جس نے بھی تمہارے کان میں اذان دی ہوگی, سب سے پہلا جملہ تم کو یہی کہا گیا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب تم مرو گے تب بھی تمہاری میت پر امام کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. آئے تھے اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے, گئے بھی ہیں تو اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے. ہم دنیا میں کسی اور بڑے کو نہیں مانتے, میرا اللہ ہی بڑا ہے, میرے پیدائش کے دن بھی اور میری موت کے دن بھی. تو یہ زندگیوں میں کسی اڑے بڑے کی بات کیوں؟ اڑے بڑے, پھر ادھر ادھر کا خوف کیوں؟ کسی اور کے سامنے پیشانی کیوں جھکے؟ جب تم دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا بھی ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو انشاءاللہ العزیز اس بات پر اگر تم اڑے رہو گے تو پھر بہت سارے بڑے بڑے آپ کے سامنے گڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے اعلیٰ اکبر کہا اس کے متعلق ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب ان پر دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. اس بات کو لے کر چلے, اللہ پر ایمان لانا ہے. اور کیسے؟ وہ اللہ سب سے بڑا ہے. صحیح بات ہے. بہت بڑھیا ویڈیو انہوں نے بتائی ہے, کیونکہ انہوں نے ہر چیز کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے, ہر چیز فری ہے نا. آپ دنیا میں کچھ بھی خریدنے جاؤ گے سب چیز کا پیسہ ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے, وہ سب کچھ فری دے رکھا ہے اوپر والے نے, ہے نا. جیسا کہ انہوں نے بولا اوپر والا نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ان کی زمینیں بھی ان کی ہیں. اچھی بات ہے یہ. سانس ہے نا, سانس اگر ہمیں 10 سیکنڈ کے لیے بھی سانس رک جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے. پانی, سب چیزیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب کچھ فری ہیں, اوپر والے نے ہم کو دے کے رکھی ہوئی ہیں. پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے ہیں, ہے نا. اور دوسرا انہوں نے جو یہ دوسرا تھا, فرسٹ والا جو ایگزامپل بتایا تھا اللہ اتنے قریب ہے, انہوں نے ایک ایگزامپل دیا تھا, کسی چیز کا نام لیا تھا, وہ میرے کو نہیں پتا, میں بھول گیا. ہاں, میں ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں اس میں کہ جتنا خون چل رہا ہے آپ کی رگوں میں, آپ کے مسلس میں, آپ کی نسوں میں, ہے نا, وہ سب سے زیادہ قریب ہے آپ کے, اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ, ہے نا. تو ارے بہت انٹرسٹنگ بات تھی, مجھے بہت پسند آیا. تجھے پسند آیا؟ اچھا لگا؟
है ना, बहुत अच्छी बात थी सच में। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने विचार कमेंट्स में कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब तो करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।